عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کے امتحانات کی تیاری اچھے طریقے سے چل رہی ہوگی، آپ اپنی تیاری کو اور اچھا بنا سکیں، اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے ذریعے پیش کرنے جا رہے ہیں سابقہ سوال نامہ 5th سیم اردو۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بی اے 5th سیم 2023 کے اردو سوال نامے جو کہ قصیدہ مرثیہ اور مثنوی پر مبنی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو 5th سیم اور 6th سیم میں جو آپ کے 2 سبجیکٹ ہیں اس میں آپ کو 2 پیپر کرنے ہوں گے۔ تو اردو میں بھی آپ کے 2 پیپر ہیں۔ پہلا جو پیپر ہے اس میں وہ قصیدہ مرثیہ اور مثنوی ہے، اور جو دوسرا پیپر ہے اردو کا وہ غزل اور نظم پر مبنی ہوگا۔ تو یہ پیپر کوڈ ہے یہاں پر 42006 بی اے سیم 5th ایگزامینیشن 2023، اور پیپر کوڈ ہے یہاں پر D306۔ تو اس سوال نامے میں کل کتنے سوالات ہوں گے، کتنا ٹائم ہوگا، کتنے نمبر کا یہ پیپر ہے، اس سب کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا بھی جو سوال نامہ آنے والا ہے وہ بھی 2 گھنٹے کا ہوگا، اور یہاں پر میکسیمم جو مارکس ہیں وہ 75 ہیں، یعنی 75 نمبر کا یہ پیپر ہوگا، اور 75 نمبر کا ہی دوسرا پیپر آپ کو کرنا ہوگا۔ تو بتاتے چلوں کہ یہ کوشچن پیپر 3 حصوں پر مشتمل ہوگا، اور ہر حصے سے ہدایت کے مطابق آپ کو جواب دینے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے حصہ اول بات کرتے ہیں پارٹ 1 کے میں۔ اس میں 10 سوالات دیے گئے ہیں، اور سبھی 10 کے جوابات آپ کو تحریر کرنے ہیں۔ ہر سوال 2 نمبر کا ہے، کسی بھی سوال کا جواب 75 الفاظ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پارٹ 1 حصہ اول کل ملا کر کے 20 نمبر کا ہوگا۔ یہاں پر سوال نمبر 1 ہے، مرثیہ کیا ہے، کتنی اس کی قسمیں ہیں؟ 2 ہے، اردو کے 4 اہم مثنوی گو شعراء اور ان کی مثنویوں کے نام لکھیے۔ سب آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اور اگلا سوال یہاں پر دیا گیا ہے، اور اسی کے بعد دوسرا بھی شعر ہے، اسی سے متعلق ہے۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ قصیدے سے پوچھا گیا ہے۔ اگلا یہ بھی قصیدے پر ہی مبنی ہے، اور اگلا سوال ہے مرثیے کے معنی و مفہوم بتائیے، اور قصیدے کے اہم شعراء کے نام بتائیے، بین کس صنف شاعری کا جز ہے، اس کے معنی بھی بتائیے۔ اور جو اس کا 10واں سوال ہے وہ بھی مرثیے پر مبنی ہے، اردو مرثیے کے اہم شعراء کے نام لکھیے۔ بہت آپ لکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ میر ببر علی انیس ہیں، مرزا سلامت علی دبیر ہیں، یہ تو بڑے بڑے نام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نام آپ لے سکتے ہیں، جوش ملیح آبادی کا بھی نام آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پر سیکشن بی یعنی کہ حصہ بے کی۔ یہاں پر 2 سوالات کے جواب آپ کو تحریر کرنے ہوں گے، اور ہر سوال 15 نمبر کا، یعنی کہ 2 سوال آپ کے 30 نمبر کے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹ بی 30 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ یہاں پر 4 سوال دیے جائیں گے، 4 میں سے 2 کے جوابات آپ کو تحریر کرنے ہوں گے، اور یہاں پر جواب کی جو آپ کی قید ہے وہ 200 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے گا۔ سوال ہے، قصیدے کے معنی بتاتے ہوئے اس کے اجزائے ترکیبی وضاحت کیجیے، اور مثنوی سحر البیان کے کرداروں کا جائزہ پیش کیجیے۔ اگلا سوال ہے، جوش کے مرثیے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں کیجیے، اور صنف مثنوی کے معنی اور فن پر روشنی ڈالتے ہوئے اردو کی مشہور مثنویوں کے نام بتائیے۔ تو یہ سوال تھے۔ اب جو اس کا آخری حصہ ہے یعنی کہ سیکشن سی، اس میں آپ کو 3 سوال دیے جائیں گے، 3 میں سے کسی ایک سوال کا جواب لکھنا ہوگا جو کہ 500 سے 800 الفاظ کے درمیان ہو، اور یہ سوال 25 نمبر کا ہے۔ تو اس طرح سے پارٹ 1 20 نمبر، پارٹ بی 30 نمبر، اور پارٹ سی 25 نمبر، کو ملا کر 75 نمبر کا یہ پیپر ہو گیا ہے۔ یہاں پر سوال ہے، مثنوی کے فن اور ارتقاء پر ایک مضمون لکھیے، اور اگلا سوال، میر حسن یا پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی نگاری کا جائزہ پیش کیجیے، اور اگلا سوال ہے، درجہ ذیل میں سے کنہی 2 کی تشریح ضروری حوالوں کے ساتھ کیجیے، یعنی کہ اس میں آپ کو قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی تینوں میں سے جو ہے وہ ایک ایک بند دیا جائے گا اشعار کا، اس میں سے کسی ایک یعنی کہ کسی 2 کی تشریح یہاں پر ضروری حوالوں کے ساتھ کرنی ہوگی۔
تو یہاں پر یہ قصیدے کا ایک بند دیا گیا ہے، تو اس کا بھی آپ خلاصہ ضروری حوالوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ قصیدہ کس کا ہے اور کون سے حصے سے قصیدے کے ماخوذ ہے۔ اور یہ یہاں پر دیا گیا ہے، خالق نے دیے تھے 4 فرزند، تو ایک بند یہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بند یہاں پر دیا گیا ہے، اس کی بھی چاہیں تو تشریح آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مرثیہ، مثنوی اور قصیدہ تینوں سے ایک ایک بند دیا گیا ہے، تو جو آپ کی مرضی آئے اس میں سے 2 کے آپ کو تشریح کرنی ہوگی یا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حصہ جیم سے یعنی کہ سیکشن سی سے صرف آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہے، چاہے تو آپ یہ جس میں اشعار کی تشریح ہے وہ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو دیگر اور سوال دیے گئے ہیں ان میں سے ایک کر سکتے ہیں، کوئی ضروری شرط نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سوال نامے جو کہ 5th سیم کا تھا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیگر سبجیکٹ کے جو سوال نامے، جو کوسچن پیپر ہوں گے اسی پیٹرن پر ہوں گے، آپ اسی کے ذریعے سے ان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کے دوسرے اپڈیٹس اور اپنے ایگزام کی تیاری کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔